خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو کردار ہے ہندوستان کی آزادی میں اور ہندوستان کی یونٹی میں، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سیریز شروع کی انڈین فریڈم سٹرگل 1857 1947، اس میں پچھلے کئی سیریز میں ہم نے ٹو نیشن تھیوری کے حق میں اور اس کے حق میں جو لوگ تھے نا، ان کا ذکر کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں۔ وہ بلیو کرتے تھے ان ڈفرینٹ ویز ان دا ٹو نیشن تھیوری، اور جب ٹو نیشن تھیوریز جو بھی بلیو کرتا ہے تو وہ پارٹیشن اور ڈویژن کی انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے۔ وائی وڈ ٹو نیشنز who cannot live as equals want the other to dominate it؟ یا تو ہو کہ سارے جو نیشن ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کسی اور بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی ایک علاقے میں رہنا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں وطنیت۔ ایک ہی وطن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اسی نیشن کا حصہ ہیں، اسی قوم، پولیٹیکل قوم کا حصہ ہیں۔ ان کے مذہب جو بھی ہوں، وہ زبان جو بھی بولیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، دے آر آل انڈینس۔ انڈین نیشنل کانگریس کا یہی موقف تھا۔ ہم نے بتایا کہ اس کے خلاف رائٹ ونگ ہندو بھی تھے، اس کے خلاف رائٹ ونگ مسلم بھی تھے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی اسی تھیوری کو سپورٹ کیا۔ آخر میں ایک اور لاسٹ چیپٹر میں ذرا تبدیلی لے آئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بھی اس کو سپورٹ کیا، بٹ کالنگ اٹ رائٹ آف نیشنلٹیز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ پریکٹیکلی اٹ مینٹ دا مسلم لیگ وچ ڈیمانڈیڈ دا پارٹیشن، کہ اس کی سپورٹ انہوں نے کی مسلم کمیونسٹوں کے ذریعے۔ لیکن میں نے جب یہ اپنی ریسرچ پنجاب پہ کی اور باقی چیزوں پہ، تو مجھے پتہ لگا کہ سارے، کم از کم پنجاب کے اندر، ہر شہر کے اندر کانگریس کے سپورٹر ہوتے تھے مسلمان، انہیں کہا جاتا تھا نیشنلسٹ مسلمس۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ مسلمانوں نے سپورٹ ہی نہیں کیا یونائٹڈ انڈیا کو، اٹس ناٹ کریکٹ۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ 10 سے لے کے 11% لوگوں کے پاس رائٹ ٹو ووٹ تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو پراپرٹی تھے، اور جو ایک ایجوکیشن، عام بندے کو جو زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو تو یہ حق ملا نہیں۔ تو یہ ساری بیک گراؤنڈ کے، اب میں آتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پہ، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا فریڈم آف انڈیا اینڈ ٹو دا یونٹی آف انڈیا۔ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک ریلیجس فیملی میں پیدا ہوئے، شاید مکہ یا مدینہ میں ان کی پیدائش بھی ہوئی 1888، اور ان کی ڈیتھ 1958 میں ہوئی۔ ہاں جی، تو یہ ان کے سال ہیں زندگی کے، جس میں انہوں نے، جب یہ لوگ واپس آئے، میرے خیال یہ 20th سینچری کے شروع میں آ گئے تھے، تو تب سے یہ جا کے سیٹل ہوئے کلکتہ میں، اور وہاں پہ ابوالکلام آزاد اسٹارٹیڈ ہز کیریئر ایز اے جرنلسٹ۔ وہ اردو میں لکھا کرتے تھے، کئی انہوں نے نیوز پیپرز کے اندر، اس زمانے کے میگزینز کے اندر نیشنلسٹ قسم کی باتیں کی۔ شروع میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ پین اسلامسٹ بھی تھے، اسلام کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھتے تھے، اور خلافت موومنٹ جو ہے اس کے وہ ون آف دا مین سپورٹرز۔ لیکن خلافت موومنٹ میں سے کئی مسلمان کانگریس کے ساتھ آ گئے تھے، اینڈ ہی واز ون آف دیم۔ ان کی ٹریننگ کلاسیکل اسلامک جو ہے سائنسز میں، لا، شریعہ، اس میں تھی۔ سنی اسکولز جو ہیں ان کے وہ بہت بڑے ماہر تھے۔ ہاں جی، تو انہوں نے پھر ایک خاص جو انہوں نے شروع کیا اپنا وہاں سے کلکتہ سے پبلیکیشن، وہ تھی الہلال، اور اس کے اندر انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی بات کی، اور جو انہوں نے پوزیشن لی وہ یہ تھی کہ اس دھرتی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں
وہ سب مل کے جد و جہد کریں، اسٹرگل کریں، کیمپین کریں کہ ہندوستان برطانوی سامراج سے آزاد ہو جائے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد جو ہیں وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، دے آر گریولی مسٹیکن. پڑھے لکھے لوگ صرف انگریزی میں نہیں ہوتے، کئی زبانوں میں، ہندی میں، پنجابی میں اور اردو میں بہت کام ہوا ہے آزادی کے حق میں. اور ابوالکلام آزاد کا نام ہمیشہ صفِ اول، یعنی ٹاپ موسٹ مسلمز ہو اسٹوڈ فار دا یونٹی آف انڈیا اینڈ فار دا فریڈم آف انڈیا، یہ دونوں چیزوں پہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اب آتے ہیں ان کے پولیٹیکل کریئر کے جو چند پہلو ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں. کچھ انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی انڈیا ونس فریڈم، پہلے ایک ورژن آیا، اس میں پھر 30 صفحے ایڈ کر دیے گئے. آئی ہیو ریڈ دا ہول بک. اس میں کچھ کنٹروورسیز پہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، ویدر یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. مثلاً وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 1937 کے الیکشن کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگر جو یو پی میں ہیں وہ پہلے کانگریس جوائن کریں اور پھر ان کو کوئی منسٹرل پوزیشن دی جائے گی، کہ یہ جواہر لال نہرو کی غلطی تھی. حالانکہ ایویڈنس تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ ریکمنڈیشن ابوالکلام آزاد کی تھی. بٹ اینی ہاؤ وی آر آل ہیومنس اینڈ وی آل ٹیک پوزیشنز. ناٹ آل پوزیشنز آر کریکٹ پوزیشنز، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بٹ دس از دا پوزیشن ہی ٹوک. خیر، اس کے بعد ایک چینج آیا. 1940 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی اور کانگریس کی کوشش تھی کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے اور انگریز جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، ہم آزاد ہو جائیں اور پھر ہم خود فیصلہ کریں گے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم کیسے حصہ لے سکتے ہیں. ابوالکلام آزاد واز ون آف دوز ہو ور opposed to supporting the British during the Second World War. So this is also on record. البتہ جولائی 1940 میں انہوں نے ایک ٹیلی گرام بھیجی قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس میں انہوں نے کہا کہ میں کانگریس کی طرف سے، آئی تھنک ہی واز دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، وہ بعد میں بھی پریزیڈنٹ بنے، ہاں جی، تو آئی انوائٹ یو کہ آپ لوگ مسلم لیگ اور کانگریس مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائے اور ہم دونوں جو ہیں انگریزوں کو کہیں کہ یو ٹرانسفر پاور. اچھا، یہ ٹیلی گرام واز سینٹ ان کانفیڈنس، یعنی یہ پبلک میں نہیں تھی. جناح صاحب نے اس کو پبلک کر دیا اور اس پبلک بیان میں انہوں نے کہا کہ تم ایک کانگریس کے پوسٹر بوائے ہو، یو آر رینیگیڈ ٹو دا مسلمز آف انڈیا. اگر آپ واقعی کوئی مسلمان ہیں تو آپ مسلم لیگ کے اندر آئیں، اور کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی پارٹی ہے. اپنی اس کتاب میں انڈیا ونس فریڈم میں فار سم اسٹرینج ریزن اتنا بڑا انسیڈنٹ ابوالکلام آزاد نے مینشن نہیں کیا. البتہ جو 1948 میں ان کی ایک اسپیچ ہے جامع مسجد دہلی، ہاں جی، 48 کی، وہاں پہ انہوں نے بالکل اس کا دکھ کیا کہ دیکھیں میں نے جناح صاحب کو کہا تھا کہ ہم مل کے حکومت بناتے ہیں، انڈیا کو آپ مت ڈیوائیڈ کروائیں، ہاں جی. اور اسی میں اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، میں تو کہہ رہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو یہ سارا کچھ چھوڑ کے، یہ مساجد، یہ مقبرے، آپ کا 1000 سال کی ہسٹری، مل کے رہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کے اندر پاکستان میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ابوالکلام آزاد نے کئی اور پریڈکشنز بھی کی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن الائنسز کے سکنجے میں آ جائے گا. ایکچولی ہی ڈینٹ نو کہ جناح صاحب خود ویسٹرن پاورز کو انوائٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں انکلوڈ کر لیا جائے، کم از کم امریکہ میں. برطانیہ نے تو خیر ایک اور ان کے ساتھ، اس پہ وی ول کم ایٹ اے لیٹر اسٹیج.
تو وہاں وہ مانتے ہیں کہ میں نے جناح صاحب کو کہا تھا اور انہوں نے مجھے پوسٹر بوائے دیکھے، پوسٹر بوائے کہا، بٹ ان ہز بک دس از ناٹ مینشنڈ. پھر ابوالکلام آزاد نے جو اپنی ورشن دی ہے کہ جب کیبنٹ مشن پلان آئی اور ان کی ملاقات ہوئی تو جو انہوں نے آئیڈیاز دیے تھے کہ بھئی انڈیا کی یونٹی تب ہی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ انڈیا بنے جس میں صرف اسینشل یہ جو ہیں پاورز، فورن افیئرز، ملٹری اور کمیونیکیشنز، یہ تو یونین کے گورنمنٹ کے پاس ہوں، سینٹرل گورنمنٹ کے، باقی ایوری تھنگ شوڈ بی گیون ٹو دا پروونسز. وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان نے میرے آئیڈیاز کو کیبنٹ مشن پلان کے صورت میں دے دیا. البتہ ہی سیز کہ انہوں نے یہ 3 گروپ بھی بنائے، مسلم میجورٹی بی اینڈ سی گروپس، نارتھ ویسٹرن، نارتھ ایسٹرن، اور ہندو میجورٹی اے گروپ جس میں ہندو میجورٹی پروونسز تھے. بٹ ہی سیز کہ یہ پلان ہی ہو سکتا تھا کہ ہی از ویری کرٹیکل کہ جناح صاحب پارٹیشن چاہتے تھے اور مجھے نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا تھا کسی بھی قیمت پہ یہ پارٹیشن نہ ہو. تو میں تو مان گیا تھا، لیکن یہ جو ہے کانگریس کا لیفٹ ونگ وہ نہیں مانا. وہ دیٹ از ابوالکلام آزاد پوائنٹ آف ویو. میں نے اوپنلی بتا دیا کیونکہ یہ بحث تو ہونی ہے نا کہ ہو ڈیڈ واٹ. میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے کہ پارٹیشن آف انڈیا، پنجاب اور بنگال میں انڈیویجول پارٹیز اور لیڈرز کی کیا رول تھے. ہاں جی، تو دس ول بی براٹ ان دا، سو دس از واٹ ہی الیجز. وہ کہتے ہیں 10 جولائی کو نہرو نے جو بامبے میں کہہ دیا کہ وی ول گو ٹو دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فری ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اس کے بعد جناح صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دس از دا پارٹنگ آف دا وے، اور پھر یہ ہوا وہ ہوا. سو ان اے وے ہی از بلیمنگ نہرو اینڈ دا کانگریس لیفٹ. میں نے اپنی کتاب میں شو کیا ہے کہ ایکچولی ایسے بھی نہیں ہے. ایک اور ابوالکلام آزاد کی ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل مسٹیک ہے. دیکھیں، ہاں، ان سے آنے سے پہلے 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی تھی. آئی تھنک آزاد واز دین دا پریزیڈنٹ آف دا کانگریس، اور وہاں پہ جناح صاحب نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ نو مسلم کین بی ریپرزینٹنگ دا کانگریس. بالکل نہیں. آزاد جو ہیں وہ آئندہ والی جو ایک ہم انٹرم گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے، ہی کی ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ. ہی ریفیوز ٹو شیک ہینڈز وتھ آزاد وین دا میٹنگ اسٹارٹیڈ، اور کہا کہ ہی کی ناٹ بی ان اے گورنمنٹ فار انڈیا ایز اے ممبر آف دا کانگریس پارٹی. اونلی مسلم لیگ کے نامینیٹ مسلمس. تو وہ شملہ کانفرنس فیل ہو گئی تھی. اس کا بھی انہوں نے کوئی زیادہ یعنی جو ایمفسس دینا چاہیے تھا وہ اپنی کتاب میں نہیں دیا. ایمفسس زیادہ یہی ہے کہ 10 جولائی کو نہرو نے یہ کر دیا تو کیبنٹ مشن پلان تو جو تھی. بٹ آئی ہیو سیڈ کہ ابوالکلام آزاد وانٹیڈ دا یونٹی آف انڈیا ایٹ آل کاسٹس. ہر وہ کنسیشن دے دو. لیکن جو کانگریس کے باقی لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا انڈیا ہو جس کو ہم ایک انٹیگریٹڈ طور پہ، اور یہ مناسب ہے، ایک اسٹرانگ سینٹر جس میں فیڈریشن تو ہو لیکن سینٹر کے پاس افیکٹو پاورز ہوں. دیکھیں نا، ریفارمز کرنے کی، ایجوکیشنل چینجز لانے کی، ان ساری چیزوں کے لیے ریسورسز چاہیے، ٹیکسیشن کی اتھارٹیز چاہیے فار دا ہول آف انڈیا. ابوالکلام آزاد واز ولنگ کہ نہیں، کسی طریقے سے یہ کیبنٹ مشن پلان ہی ایکسیپٹ کر لی جائے. میں نے وہاں پہ یہ بھی شو کیا ہے کہ جناح اونلی ہاف ایکسیپٹڈ دا کیبنٹ مشن پلان. ہی ریفیوزڈ ٹو ٹیک پارٹ ان میکنگ دا کانسٹیٹیوشن فار یونائٹیڈ انڈیا. ہاں جی، until some of his impossible conditions were fulfilled. تو خیر ابوالکلام آزاد کا یہ بھی ہے. بٹ what
this proves is کہ ابو الکلام آزاد wanted the unity of India at all costs. Why was he so keen? کیونکہ ہی believed کہ 1000 سال کی جو مسلمان کمیونٹی ہے یہاں کی وہ ڈیوائڈ ہوگی، اس کی پارٹیشن ہوگی، اور اس کے متعلق وہ جناح کو اور مسلم لیگ کو بہت کوستے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ فیلنگز ہوئیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناح نے بالکل کیبنٹ مشن پلان کو خوشی سے نہیں کیا بلکہ اپنی مجبوری سے کیا. وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ مجبوری کیا تھی. آنے والی اس کے اندر جناح ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ ہیپیلی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مان کے بھی اس کو اندر سے سیبوٹاج کریں گے، وچ مولانا ابو الکلام آزاد ڈزنٹ مینشن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں کیا کون سی بات کیا کرنی ہے، کیا ہوئی تھی. ایک اور ابو الکلام آزاد کی ڈیسیشن ہے جس پہ بحث ہوگی کہ جب 46 کا الیکشن ہوا ہے تو پنجاب کے اندر کانگریس کو 50 سیٹس ملی تھیں، مسلم لیگ کو 73، سکھ پنتھک پارٹی کو 23، پنجاب یونینسٹ پارٹی کو شاید 14، اور کچھ شیڈیول کاسٹ انڈین کرسچنز، یورپینز، اینگلو انڈینز، وہ سیٹیں تھیں، 10-12 وہ تھیں. تو آزاد واز دین دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین نیشنل کانگریس. انہوں نے کہا، انہوں نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ کی اور کانگریس کی حکومت بڑھنے کو اپوز کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، ہی ہیز مینشنڈ دیٹ کہ آئی واز اگینسٹ اٹ. He was against it also in 37. Now again he admits کہ پنجاب میں he was against a government of یہ دونوں کی مل کے بنے. اس کے برعکس جواہر لال نہرو واز ان فیور کہ پنجاب کے اندر اگر کانگریس اور مسلم لیگ کی حکومت بن جاتی ہے تو شاید اس کی وجہ سے باقی بھی انڈیا کی یونٹی جو ہے وہ پروموٹ ہو. I wanted to tell you all this کیونکہ ود ان دا کانگریس بھی بہت بحث ہے پارٹیشن پہ کس نے کیا سٹینڈ لیا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ آؤٹ ایون دوز تھنگز. ابھی تو ہم محمد علی جناح کی پوزیشنز کو لے رہے تھے نا، اور مسلم لیگ کے اندر تو کوئی اپوزیشن کا چانس بھی نہیں تھا، سب کو ماننا پڑتا تھا جناح صاحب کی بات کو. تو جناح صاحب کو اسٹڈی کر لینا اسٹڈنگ دا مسلم لیگ. لیکن کانگریس کے اندر کئی پوزیشنز تھیں. تو ابو الکلام آزاد کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. وہ ایٹ آل کاسٹ دا یونٹی آف انڈیا چاہتے تھے. کانگریس کی جو لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نو، وی کین اگری ٹو اے پارٹیشن اینڈ ہیو این انڈیا جس کو ہم انٹیگریٹ کر کے ایک مضبوط اسٹیٹ کے طور پہ لے کے چلیں. اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں ہوا کیا ہے، یہ جو ہے یوکرین کی جنگ، یوگوسلاویا کا ٹوٹ جانا، اور ملکوں کے جب اسٹیٹ افیکٹو نہ رہے اور یہ نہ ہو تو اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا کہ ماڈرن اسٹیٹ کی کیا ڈیوٹیز، کیا پاورز ہونی چاہیے، ہاں جی، وہ ساری بالکل درست تھیں. کانگریس کی جو جواہر لال نہرو کے ارد گرد لیڈرشپ تھی. مولانا صاحب واز ولنگ ٹو میک ٹو مینی کنسیشنس، اور بٹ the important thing is he was one great Muslim who believed in the unity of India, and so that's Abul Kalam Azad. 1958 میں ان کی ایک اور بات، ایز ایجوکیشن منسٹر کہا جاتا ہے جی وہ تو صرف اسلامسٹ تھے. نو 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 نو، ٹھیک ہے، باقی حکومت کے ساتھ مل کے جو انڈیا کے جو ہیں پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز بنے، ریسرچ کے، آئی ٹیز کے، ہاں جی، جو یونیورسٹیز بنی، وہ اسی دور میں بنی جب ابو الکلام آزاد واز دا ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا. وہ تو سائنس میں بلیو کرتے تھے، ترقی میں بلیو کرتے تھے. انہوں نے وہاں پہ کوئی مذہب کا رول نہیں رکھا ایجوکیشن کے اندر، سیکولر ایجوکیشن پہ ہی زور دیا گیا. تو یہ ہے سروسز آف مولانا ابو الکلام آزاد. آئی تھنک وی کین اینڈ ہیئر. Thank you very much.